بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری اس ویڈیو میں 10 ذو الحجہ کے اعمال جو حجاج کرام کے لیے ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے کی ویڈیوز میں 8 ذو الحجہ اور 9 ذو الحجہ کے اعمال بیان کیے گئے تھے۔ آج 10 ذو الحجہ کو حجاج کرام نے 4 کام کرنے ہیں، جن میں سے 3 کام ترتیب وار کرنا واجب ہیں۔ نمبر 1 بڑے جمرے کی رمی یعنی کنکریاں مارنا۔ نمبر 2 قربانی دم شکر جو تمتع اور قران والوں کے لیے ہے۔ نمبر 3 حلق یا قصر، اور چوتھے نمبر پر طواف زیارت ہے۔ طواف زیارت میں ترتیب واجب نہیں ہے۔ سب سے پہلے بڑے جمرے کی رمی ہے۔ حجاج کرام مزدلفہ سے روانہ ہو کر منا جمرات پر آ جائیں۔ پہلا اور دوسرا جمرہ چھوڑ کر تیسرے جمرے پر آ جائیں۔ قبلے والے رخ پر رش کم ہوتا ہے، اس طرف آ جائیں اور اطمینان سے کھڑے ہو کر ایک ایک کر کے 7 کنکریاں دائرے میں ڈالیں۔ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان کنکر پکڑ کر ماریں۔ کنکر مارتے وقت پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن۔ کنکر کا سامنے دیوار پر لگنا ضروری نہیں بلکہ دائرے کے اندر جانا ضروری ہے۔ اگر دیوار پر لگ کر کنکر واپس باہر آ گیا تو وہ کنکر شمار نہیں ہوگا۔ جمرات کو کنکریاں مارتے وقت برا بھلا کہنا یا نازیبا کلمات کہنا درست نہیں ہے۔ آج 10 ذو الحجہ کی رمی کا وقت صبح صادق سے اگلے دن یعنی 11 ذو الحجہ کی صبح صادق تک ہے۔ البتہ طلوع آفتاب سے زوال آفتاب کے درمیان رمی کرنا مسنون ہے، اور غروب آفتاب کے بعد بلا عذر تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ احرام باندھنے کے ساتھ جو ہماری تلبیہ شروع ہوئی تھی، آج 10 ذو الحجہ کو بڑے جمرے کو پہلی کنکر مارنے پر یہ تلبیہ بند ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پر قربانی ہے۔ یہ قربانی حج کی قربانی ہے جو حج قران اور حج تمتع کرنے والوں پر لازم ہے۔ اس قربانی کو دم شکر بھی کہتے ہیں۔ یہ مالداری کی قربانی کے علاوہ ہے۔ اگر کوئی حاجی یا حجن صاحب نصاب ہے اور وہ حج کے ان دنوں میں مسافر نہیں ہے تو اس کے ذمے دم شکر کے علاوہ مالداری کی قربانی بھی لازم ہے۔ قربانی کا وقت بڑے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد اور حلق یا قصر سے پہلے ہے، حتی الامکان ترتیب کے اس واجب کو پورا کیا جائے۔ یعنی آپ کو جو قربانی کا وقت حکومت کی طرف سے بتایا گیا ہے اس وقت سے پہلے رمی کر لیں، اور قربانی کے حکومت کی طرف سے دیے گئے وقت کے بعد چند گھنٹے ٹھہر کر حلق یا قصر کروائیں۔ آج رمی، قربانی اور حلق یا قصر کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور اپنے کپڑوں میں آ جائیں گے، سوائے ایک پابندی کے کہ میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام رہیں گے جب تک طواف زیارت نہ کر لیں۔ طواف زیارت حج کا دوسرا بڑا رکن ہے۔ طواف زیارت میں ترتیب واجب نہیں۔ طواف زیارت رمی سے پہلے بھی جائز ہے، طواف زیارت رمی کے بعد قربانی سے پہلے بھی جائز ہے، اور قربانی کے بعد حلق سے پہلے بھی جائز ہے، اور ان تینوں اعمال کے بعد بھی طواف زیارت جائز ہے۔ بہت سے حجاج کرام کے لیے رمی شام کے وقت طے کی گئی ہے۔ ایسے حجاج کرام مزدلفہ سے سیدھا مکہ مکرمہ چلے جائیں اور وہاں جا کر طواف زیارت کر لیں۔ عام طور پر طواف زیارت کپڑوں میں ہوتا ہے، لیکن جس حاجی کا ابھی تک احرام نہیں اترا وہ احرام میں ہی طواف زیارت کرے گا۔ ویسے بھی اگر کوئی احرام میں کرتا ہے تو بھی اس کا طواف زیارت ہو جائے گا۔ طواف زیارت کا وقت 10 ذو الحجہ کے دن صبح صادق سے 12 ذو الحجہ کی غروب آفتاب تک ہے۔ 12 ذو الحجہ کی غروب آفتاب تک طواف زیارت اگر کسی نے نہیں کیا تو طواف زیارت کے ساتھ دم بھی دینا پڑے گا، لہٰذا 10 تاریخ یا 11 تاریخ تک طواف زیارت کر لینا چاہیے۔ اس کو 12 تاریخ تک مؤخر نہیں کرنا چاہیے، کبھی تاخیر ہو جاتی ہے اور غروب آفتاب کا وقت ہو گیا تو دم لازم ہو جائے گا۔ حجاج کرام طواف زیارت سے فارغ ہو کر منا تشریف لے جائیں۔ منا کی راتوں میں منا میں رات گزارنا سنت مؤکدہ ہے۔ بلا عذر منا سے باہر مثلا مکہ مکرمہ میں یا اپنے رہائشی ہوٹل میں رات گزارنا خلاف سنت ہونے کی وجہ سے درست نہیں ہے۔ 11 ذو الحجہ کے اعمال انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔